دوسری آیت ہم نے سورۃ العمران سے سورۃ العمران 116 نمبر آیت کا کچھ حصہ لیا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم۔ اب ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ انا ہم جانتے ہیں حرف مشبہ بالفعل، حرف توکید اور حرف ناصبہ۔ انا کا ایک اسم ہوتا ہے اور انا کی ایک خبر ہوتی ہے۔ انا کا اسم منصوب حالت میں اور خبر اس کی مرفوع حالت میں ہوتی ہے۔ الذین آگے نظر آ رہا ہے ہمیں، الذین اس میں موصول ہے اور اس میں موصول کو ایک صلہ چاہیے ہوتا ہے، تو جو کہ ہمیں جملہ فعلیہ کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ کفروا جو ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب، فاعل بارز واو، اور یہاں پر اس کا جو مادہ ہے کافارا باب نون سے، کافارا یکفرو، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بنا اور جملہ فعلیہ جو ہے یہ صلۃ الموصول بنا۔ صلۃ الموصول ما اپنے صلۃ الموصول سے مل کر یہ انا کے اسم بنا، یعنی یہ اسم انا ہو گیا اور یہ محلن منصوب ہے کیونکہ انا کا اسم منصوب حالت میں ہوتا ہے۔ آگے ہمیں لن نظر آ رہا ہے جو کہ حرف ناصبہ ہے اور نفی ہے اور یہ ترجمے کو مستقبل میں لے جاتا ہے، اور یہ جو اپنے بعد والے مضارع کو منصوب کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اپنا جو مضارع ہے آگے وہ منصوب حالت میں نظر آ رہا ہے۔ فعل مضارع آگے منصوب ہے، واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے یہ، اور فاعل اس کا جو ہے وہ ہمیں کیونکہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے تو اس کا جو ہے آگے بھی آ سکتا ہے، تو ہمیں آگے چونکہ پیشی حالت میں نظر آ رہے ہیں یعنی مرفوع حالت میں، تو ہم آگے تلاش کرتے ہیں اس کا۔ پہلے ہم ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے کیا روٹ ورڈز ہیں۔ غین نون یا باب افعال سے آیا ہے، اس کا تعلق بھی یعنی ثلاثی مزید فیہ سے ہے، اس کا بنے گا اغنیا یغنیو، اور بالکل یا ناقص کے رول اس پر اپلائی ہوں گے، جس کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ یا متحرک اور ما قبل فتحہ، تو پھر یہ اغنا یعنی الف مقصورہ میں تبدیل ہوتا ہے اور یہ بن جائے گا اغنا۔ پھر یغنیو پیشی حالت میں ہے ہمارا جو ناقص یائی ہے، تو یہ پیچھے زیر ہے، یہ ساکن ہو جائے گا، یعنی اغنا یغنی۔ اغناءً کسی کی کوئی ضرورت پوری کرنا یا تکلیف دور کرنا، یعنی کسی کے کام آنا، یہ اس کا روٹ یعنی معنی ہے۔ انہم جو ہے یہ ان جو ہے حرف جارہ ہے اور آگے ہمیں ضمیر متصل مجرور، تو یہ ہمارا مرکب جاری، اور مرکب جاری ہمیشہ متعلق بنتا ہے فعل کے۔ پھر آگے ہمیں اموالہم ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے، تو اموال جو ہے وہ ہمارا مضاف، الہم جو ہے مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر یہ جو ہے یہاں پر معطوف الیہ ہوگا، کیونکہ آگے واو حرف عطف نظر آ رہا ہے، واو حرف عطف ہے۔ پھر ولا اولادہم، لا جو ہے یہاں پر نفی کا ہے، لا نافیہ ہے۔ پھر اولادہم یہ بھی جو ہے ہمارا مرکب اضافی کی صورت میں یعنی مضاف الیہ ہے، تو یہ مرکب اضافی ہو کر یعنی یہ جو ہے معطوف بنے گا، پھر ہم ان کو آپس میں جوڑ لیں گے، تو یہ ہوگا فاعل، یہ جو ہے معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ دونوں فاعل بنیں گے فعل تغنیہ کے لیے۔ پھر فعل اپنے متعلق اور فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر یہ خبر بنے گا، یعنی انا کی، ہمیں انا کی خبر کی تلاش تھی تو یہ بن جائے گا انا کی خبر۔ انا پھر اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اب ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز نہیں ان کے مال اور ان کی اولاد کام نہ آئیں گے۔